الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواہ مسلم. محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ ہیں. پیارے نبی سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کوئی بندہ کسی مومن بندے سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کل روز قیامت کی پریشانیوں میں سے پریشانی کو دور کرے گا. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور جو کوئی کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ رب العالمین اس دنیا اور آخرت میں آسانی کا معاملہ اس بندے کے ساتھ کرے گا. اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ رب العالمین اس دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ کہ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے. حاضرین گرامی، بہت ساری نیکیاں، بہت سارے نیک اعمال اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. ایک نیکی کل ہم نے اس پر بحث کی. دوسری نیکی جو اس حدیث میں پیارے نبی نے بیان فرمائی ہے بہت اہم نیکی ہے، بڑی آسانی سے ہم اس کو گوا دیتے ہیں، ہم اس کا خیال بھی نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں: وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کوئی تنگ دست انسان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا، مجبور انسان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا، فقیر انسان کے ساتھ، مجبور انسان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس دنیا اور آخرت میں اس کے پاس آسانی کا معاملہ کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس دنیا میں بہت سارے انسان مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، محتاج ہیں. ان لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے. کیسے آسانی کریں گے؟ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. اس کی مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. ایک مثال لے لیں، میں گھردار ہوں، میرے پاس کئی گھر ہیں اور میرے گھر میں کئی لوگ کرائے پر رہتے ہیں. لوگ وقت پر کرایہ ادا کر دیتے ہیں، لیکن کوئی مجبوری آ گئی، انسان پریشان ہو گیا، تنگ دستی آ گئی، وہ کما نہیں پایا، یا کوئی آفت آ گئی جس کی وجہ سے جو کمایا تھا پورا لٹ گیا. اب وہ کرایہ وقت پر ادا نہیں کر رہا ہے. میری ذمہ داری ہے کہ وہ تنگ دست ہے، اس کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کروں. آسانی کی صورت کیا ہوگی؟ آسانی کی صورت یہ ہوگی کہ میں اس کرایے کو معاف کر دوں، اس کرایے کو معاف کر دوں. اگر میں کرایے کو معاف نہیں کر سکتا، کم سے کم اس کو مہلت تو دوں، کم سے کم اس کو وقت تو دوں تاکہ آسانی سے وہ ادا کر سکے. اور ایک اور مثال لے لیں، میں دکاندار ہوں، میرے پاس کئی دکان ہے، میرے دکان میں کئی لوگ کرائے پر ہیں، وہاں بھی کوئی کرایہ دار ہے، وقت پر کرایہ ادا نہیں کر پا رہا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، اس کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کروں، اس کی تنگ دستی کا فائدہ نہ اٹھاؤں، اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤں. کئی لوگ ہیں تنگ دست انسانوں کی تنگ دستی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. یاد رکھیں، ہرگز نہیں. ان لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں. اور اللہ رب العالمین آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جب آپ کے اوپر تنگ دستی آ جائے اور کل روز قیامت جب انسان مجبور ہوگا، اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو، اللہ رب العالمین کی مدد آپ کو ملے، تو ان تنگ دست انسانوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں. اور ایک اور مثال لے لیں، کوئی قرض، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، کسی نے آپ سے قرض لیا تھا، کسی کو آپ نے قرض دیا ہے اور ایک مہلت دی تھی، آپ نے وقت دیا تھا کہ اس وقت پر اس قرض کو ادا کرنا ہے، لیکن وہ بندہ مجبور ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، وقت پر قرض ادا نہیں کر پایا. میری ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین نے اگر مجھے دیا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، اس کے قرض کو معاف کر دوں. اگر معاف نہیں کر سکتا، کم سے کم اس کو مہلت تو دوں، کم سے کم اس کو وقت تو دوں. لیکن آج کیا ہوتا ہے، اگر وقت پر قرض کی ادائیگی نہ ہو، انسان اس کے گھر چلا جاتا ہے، اس کی عزت پروار کرتا ہے، اس کی عزت کو سر بازار نیلام کرتا ہے. ہرگز نہیں. یاد رکھیں، بڑی نیکیاں ہیں، ہم بڑے آسانی سے ان نیکیوں کو گوا دیتے ہیں. بہت سارے انسان اس دنیا میں بیمار ہیں،
बहुत सारे इंसान बीमार हैं लेकिन अपना इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, बीमार है, मजबूर है, अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। अगर आपके पास हॉस्पिटल है, आप फ्री में उनका इलाज करा दें, या आप डॉक्टर हैं, फ्री में आप उनका इलाज करा दें। आप डॉक्टर भी नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैसा तो आपको दिया है, उनकी बीमारी की कुछ मदद कर दे। वो मजबूर है, तंगदस्त हैं, और इस दुनिया में बहुत सारे इंसान भूखे हैं, भूखे हैं, तंगदस्त हैं, खाने के लिए उनके पास कोई चीज मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खिला रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि इस दुनिया में जो अल्लाह के ऐसे मजबूर बंदे, उनके पास खाना नहीं है, हम उन्हें खाना खिलाएं, हम उन्हें खाने के लिए कुछ दे दें, कुछ उनकी मदद कर दें। याद रखें, आप उनकी मदद करके भूल जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन भूलेगा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन याद रखेगा। और जब आप परेशानी में होंगे, मुसीबत में होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला देगा आपके साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद होगी। और कल रोज़ क़यामत पे अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद करने वाला है ही। तो आप चाहते हैं कि तंगदस्ती में, मजबूरी में, परेशानी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आपको मिले, अल्लाह रब्बुल आलमीन का साथ आपको मिले, तो इन तंगदस्तों के साथ अच्छा मामला करें, इन तंगदस्तों के साथ अच्छा मामला करें, आसानी का मामला करें। दुआ रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन छोटी छोटी नेकियों को समझने और इन नेकियों को अदा करें तो फिर अदा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।